سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم واللہ لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ لفظی ترجمہ ہے یا اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے لا نہ تدخلو داخل ہو بیوتا گھروں میں النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الا مگر ان یہ کہ یؤذنا اذن یعنی اجازت ملے لا واسطے کم تمہارے الا طرف طعامن کھانا غیرہ نہ ناظرینہ دیکھتے انا برتن ہو اس کے واہ اور لاکن لیکن اذا جب دعیتم تم بلائے جاؤ فا تو ادخلو داخل ہو فا تو اذا جب طعمتم کھانا کھا لو فا تو انتشرو منتشر ہو جاؤ واہ اور لا نہ مستأنسینہ دل بہلاتے لی واسطے حدیث بات انا بے شک ذالکم یہ کانا ہے یؤذی ایذا دیتا النبی نبی کو فا تو یستحیی وہ حیا کرتا من سے کم تم واہ اور اللہ رب العزت لا نہیں یستحیی حیا کرتا من سے الحق کی حق واہ اور اذا جب سألتمو تم مانگو ہننا ان سے متاعن کچھ چیز فا تو اسألو مانگو ہننا ان سے من سے ورائی پیچھے حجابن پردے ذالکم یہ اطہرو بہتر لی واسطے قلوبی دلوں کم تمہارے وا اور قلوبی دلوں ہننا ان کے وا اور ما نہیں کانا ہے لا واسطے کم تمہارے ان کے تؤذو ایذا دو رسولہ رسول کو اللہ رب العزت کے وا اور لا نہ ان یہ کہ تنکحو نکاح کرو ازواج سے ہو اس کی من سے بعد ہی اس کے ابداً ہمیشہ انا بے شک ذالکم یہ کانا ہے اندا پاس اللہ رب العزت کے عظیمہ بڑی بات۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، پھر وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو،
ہاں جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پس پردہ پوچھا کرو، یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ابد تک ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، بے شک یہ بات یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے، اور انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہوا، اور اس کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے حجروں میں تشریف لے گئے، اور جب دورہ فرما کر تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہو گئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اندر داخل ہوئے کمرے میں، تو دروازے پر پردہ ڈال دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو، ان کے گھروں میں یہ باعث ادب کی جگہ ہے اور ادب کے دائرے کے اندر رہو۔ اور دوسری بات جو فرمائی گئی کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، پھر وہ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نکلتے نہ تھے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یوں ہی حاضر نہ ہو جایا کرو، جب اجازت ملے جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جاؤ، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں ایسا نہ کرنا۔ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آداب کی رعایت کرنا، ان کے مقدس گھر میں داخل ہونا اس وقت، پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ وہاں سے چلے جانا۔ یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، تمہارا یہ عمل جو ہے یہ گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، حرج کا باعث ہے۔ تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں، حیا فرماتے ہیں، تم سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالی حق بات فرمانے کو ترک نہیں فرماتا۔ تو آگے آیت میں حصے میں لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تو مفسرین نے اس میں 4 باتیں معلوم ہوئیں اس آیت میں۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام کو وہ مقام حاصل ہے جو مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں۔ دوسری بات یہ آیت کے اس حصے میں الا ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا نہ کھائے، اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 4 ہے مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے تاکہ اس کے لیے حرج اور تکلیف کا سبب نہ ہو۔
اس آیت کے شان نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حیا، شان کرم اور حسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے باوجود صحابہ اکرام سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ ادب اور حسن ادب کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی دیر تک بیٹھا رہے، اسے بڑی جلدی ناگواری ہوتی، لیکن آپ نے یعنی ناگواری جائز بھی ہے، لیکن آپ نے یہ بھی نہ فرمایا۔ آگے حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کا احتمال، پردے کا جو ہے وہ لازم ہونا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے جو ہیں وہ مناصع ایک جگہ تھی، اس کی طرف نکلا کرتی تھی۔ یہ بہت کشادہ ٹیلا تھا، یہ اونچی جگہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ازواج مطہرات سے پردہ جو ہے وہ کروانے کا حکم فرمائیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ امت کی مائیں تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، ان کا قد اونچا تھا، عشاء کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچانک انہیں دیکھ لیا اور آواز دی، اے سودا رضی اللہ عنہ، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ بات کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم دے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آیت حجاب جو ہے، جو پردے کی آیت ہے، یہ نازل فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک اور گناہگار دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی یہ آیت جو ہے یہ نازل فرمائی۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں نہ بیٹھے رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے جو ہے انسان امن میں رہتا ہے۔ آیت میں اجنبی مرد اور عورت کو پردے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں، ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عام عورتوں کو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جو ازواج مطہرات کا ہے۔ اس لیے یہاں دل میں شیطانی وسوسے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں اجنبی مرد اور عورتیں پردہ ختم ہو چکا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ قربتیں، فاصلے بڑھانے کے جو ہے یعنی کم ہو رہے ہیں، اور مختلف طریقے اور اندازے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آتے ہیں، جبکہ پردے کے حق میں بولنے والوں کو پرانی سوچ کا حامل قرار دیتے ہیں، بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سچی ہدایت اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ میرا نفس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ بچ جائے گا گناہ سے، وہ نہیں بچ سکتا۔ تو آیت میں یہ تعلیم ہے، کوئی شخص کتنا ہی نیک ہو، پارسا ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے، یہی اس کے حال میں زیادہ مناسب ہے، اور اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے ساتھ شیطان جو ہے یہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان دونوں کے جذبات ابھارتا رہتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ آیت کے آخر میں فرمایا، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو۔ ایمان والوں کو برگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا، تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ کے قلب مبارک پر گراں نظر آئے، مشکل ہو، ان کو جو ہے رنج پہنچے، تکلیف پہنچے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور ناجائز ہے کیونکہ جس عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا وہ امت کے لیے ہر شخص پر حرام ہوگی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، آپ کی قربت سے سرفراز فرمائی گئیں، وہ بھی اس طرح سب کے لیے حرام ہے۔ پھر فرمایا گیا، انا ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک ایک بڑا گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور آپ کی جو حرمت ہے، عزت ہے، ہر حال میں یہ واجب ہے، آپ کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔